دا پین از مائٹر دین سورڈ. جی ہاں، کہتے ہیں کہ قلم کی دھار تلوار کی دھار سے تیز ہوتی ہے. علم وہ شے ہے جس کے ذریعے آپ انسان کو انسان، آدمی کو آدمی اور آدم کو آدم سمجھ سکتے ہیں. تعلیم ہی وہ ذریعہ ہے جو آپ کو ترقی کے زینے تک لے جاتی ہے اور آپ کی زندگی میں ایک نئے پہچان اور آپ کے وجود کا ایک نیا احساس پیدا ہوتا ہے. تعلیم کے ذریعے ہم دنیا کے ہر شے پر قابض ہو سکتے ہیں. قرآن نے پہلا جو آیت ہے اقرا بسم ربک الذی، اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھو پڑھو پڑھو. پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ ریسرچ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیا میں کیا کچھ ہے. ہم اگر ریسرچ کریں تو تمام چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں. علم کے ذریعہ ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں. اگر علم نہیں ہے تو ہماری زندگی میں اندھیرا پن ہے. اسی بات کو صبا اسماعیل جو جبریل انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے بہت ہی پرمغز تقریر کی اور نہ صرف اسٹوڈنٹس بلکہ پیرنٹس حضرات کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ تعلیم کیوں ضروری ہے اور ہمیں تعلیم پر کیوں توجہ دینی چاہیے. الحمد ایجوکیشنل سینٹر، الحمد ایجوکیشنل آرگنائزیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو علم کے چراغ کو روشن کیے ہوئے ہیں ان بچوں کے لیے جو بچے تعلیم تو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ان کے آڑے آتی ہے معاشی بحران. معاشی بحران کی وجہ سے کہیں نہ کہیں انہیں اپنا تعلیم بیچ میں ہی چھوڑ دینا پڑتا ہے. یہ وہ ادارہ ہے جو ان بچوں کی کفالت پوری کرتا ہے اور مفت میں وہ انہیں تعلیم دیتا ہے. نہ صرف نیٹ کی بلکہ مادھمک اور ہائر سیکنڈری کی تعلیم مفت دی جاتی ہے. نہایت اہمیتوں کا حامل ہے. یہ کوئی معمولی پروگرام نہیں ہے. الحمد ایجوکیشنل آرگنائزیشن کا 16واں سالانہ اینول فنکشن اینڈ فیلسٹیشن کا پروگرام ہے. آپ سب یہاں جمع ہیں. علمی مجلس ہے اور اہل علم، اہل عقل موجود ہیں، غور و فکر کرنے والے موجود ہیں، تفکر و تدبر کرنے والے حاضرین و سامعین ہیں. یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سجائی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں فضیلت کا جو معیار ہے وہ علم ہے. علم ہی ہے جو آدمی کو آدمی بناتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے، آدم کو آدم بناتا ہے، اس کو مسجود ملائکہ بناتا ہے. آدم اس وقت اس لائق ہوئے کہ ان کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو جھکنے کا حکم دیا جب اللہ نے ان کو علم دیا اور علم کے زیور سے وہ آراستہ ہو. اس دنیا میں بھی ہمیشہ علم ہی کی برتری رہتی. آج بھی جو لوگ برتر ہیں وہ علم کی وجہ سے برتر ہیں. اگر ہم میں سے کوئی برتری کا خواہش مند ہے، فضیلت کا طلبگار ہے، اونچا جانا چاہتا ہے، عزت و عظمت کا طلبگار ہے، تو اس کو بس علم حاصل کرنا چاہیے. علم ہی واحد راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں باقاعدہ کہا والذین اوتوا العلم درجات. درجات ان کے لیے ہیں جو علم حاصل کریں. تو علم کے بغیر کوئی بھی چارہ نہیں ہے اور آپ سب علم حاصل کر رہے ہیں. یہ بس اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں اتنی عقل دی کہ ہم علم کی طرف متوجہ ہوئے، ہمارے ماں باپ متوجہ ہوئے، ہمارے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، آگے پڑھنے کی خواہشیں رکھتے ہیں اور یہ علم کی ترقی کا زمانہ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس دور میں ہیں جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سب سے بہتر دور دیا ہے. ترقی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آج جہاں ہم ہیں دنیا وہاں کبھی نہیں تھی. قدم قدم چلتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اور یہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ ساری ترقیاں اللہ کی جانب سے. اللہ ہی ہے جس نے دنیا بنائی ہے
ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ھو خالق کل شیء، ہر چیز کا وہی خالق ہے۔ آج بھی دنیا میں جتنی ترقی آپ کے پاس ہے، آپ کے ساتھ ہے، ایئر کنڈیشن ہو، ریفریجریٹر ہو، آپ کے موبائلز ہو، انٹرنیٹ ہو، AI کی فیسلٹیز ہوں، اس کا علم اور اس کی معلومات ہو، سب خدا کی طرف سے انسانوں کے لیے کھولی جانے والی نعمتیں اور رحمتیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اور ہمارا بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ شاید وہ کنفیوژن ہوتا ہے یا لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، علم کا، قرآن کا سائنس سے ایک درجے کا ٹکراؤ نہیں، کوئی ایک حصہ نہیں۔ ہمارے درمیان پروفیسر صاحب بھی بیٹھے ہیں، بہت علم والے ہیں، کم لوگ علم والے ہوتے ہیں جو واقعتاً علم رکھتے ہیں۔ الحمدللہ اس مجلس میں بہت سارے لوگ علم والے ہیں، اوپر بھی نیچے بھی، جنہیں میں جانتا ہوں۔ قرآن کا سائنس کا کوئی ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا خدا نے بنائی، دنیا کی ایک ایک چیز خدا نے بنائی، یہ پوری کائنات اسی کی سجائی ہوئی، رات اور دن کا نظام اس کا بنایا ہوا ہے، چاند اور سورج اس نے بنائے ہیں، سب میں اس نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، رات کے اور دن کے آنے جانے میں، وما انزل اللہ من السماء من رزق، آسمان سے جو اللہ نازل کرتا ہے اس رزق میں، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور جو زمین میں وہ پانی ڈالا جاتا ہے پھر مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اس میں، وبث فیہا من کل دابہ، اور جو جانور دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان میں، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے اور طوفانوں کے چلنے میں، والسحاب المسخر، اور معلق بادلوں میں، بین السماء والارض، جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، معلق ہیں، لآیات لقوم یعقلون، سب میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں ان کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو سائنس خدا کی ہے، اس کا علم خدا کے پاس ہے، اس لیے خدا کے بیان میں کوئی ٹکراؤ آپ کو ملے گا ہی نہیں۔ دونوں ایک ہی سورس ہے نا، ایک ہی رستے سے ہیں، خدا ہی کی دی ہوئی دنیا ہے، خدا ہی کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اور اسی کی دی ہوئی کائنات میں اسی کا دیا ہوا علم ہے۔ ہم جب اس کو صحیح طریقے سے حاصل کرتے ہیں تو ہم اس کا صحیح فائدہ دیکھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے جو ہمارے ماہر صاحب نے ابھی کہی، عالمگیر صاحب نے بہت پتے کی بات، الہم جیسے ادارے اس لیے بہت قابل احترام ہیں کہ یہ بزنس کے لیے نہیں کھولے گئے۔ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں ہر چیز میں لوگ بزنس کرتے ہیں، میڈیکل بھی بزنس کا، بلکہ سب سے بڑی انڈسٹری ہے، سب سے زیادہ کمائی لوگ وہاں کرتے ہیں۔ تعلیم بھی ایسی ہے کہ انڈسٹری کے طور پر لوگ اختیار کرتے ہیں۔ ایسے اسکولز ہیں، کالجز ہیں جہاں پر صرف اس لیے جن کو کھولا گیا ہے تاکہ اچھے بزنس کیا جا سکے، لیکن وہیں کچھ ادارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو خدمت خلق کے لیے بنائے گئے ہیں، سوشل سروس کے لیے بنائے گئے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ الحمد ایجوکیشن ایک ایسا ہی ادارہ ہے، اور ایسا ہی ایک جنونی آدمی ہے ڈاکٹر نہال صاحب جیسا، جو سب کو جوڑے رکھتا ہے، سب کے پاس جاتا ہے، سب سے بات کرتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ کچھ سوشل ورک کر سکے، کچھ علم کا ایسا کام کر سکیں جو لوگوں کے کام آ سکے، لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے۔ تو یہ بہت قابل قدر ادارہ ہے۔ میں اپنے بچوں سے بس اپنے جو ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارے چھوٹی بچوں کی طرح بچیاں ہیں، میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو زندگی دی ہے وہ معمولی نہیں، اپنی قیمت پہچانے۔ اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی ہے، آپ کو بھی بیکار نہیں بنایا ہے۔ آپ اپنی قدر پہچانیں، علم کے ذریعے ترقی حاصل کریں، اور اس جگہ تک پہنچے جہاں تک پہنچنے کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کی مدد حاصل کریں، اور بہت دور تک جائیں۔ علم کے راستے میں کوئی کمپرومائز نہ کریں، اور شیطان قدم قدم پر انسان کو الجھاتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ موبائل کے بارے میں بات آئی، بہترین چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہمارے لیے بنایا ہے، آپ اس کا بھرپور استعمال کیجئے، بالکل استعمال کیجئے، لیکن شیطان سے ہوشیار رہیے۔ شیطان جس کا کام ہے آپ کو مس گائیڈ کرنا، آپ کو گمراہ کرنا، آپ کا وقت برباد کرنا، آپ کی زندگی برباد کرنا، آپ کی عزت برباد کرنا، وہ آپ سے کھیلنا چاہتا ہے، آپ اس کو کھیلنے کا موقع مت دیجیے، آپ اس سے کھیلیے، وہ آپ سے نہ کھیل سکے، اس لائق بنیے، اور اس کے لیے ایمان ایک بہت اہم چیز ہے۔ میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں، مسلمان بچے ہیں زیادہ تر، کہ ایمان کا سہارا اختیار کیجیے، اللہ کی مدد حاصل کیجیے۔ دنیا میں ترقی حاصل کرنا، بہت اوپر جانا اس وقت بہت آسان ہو جاتا ہے جب اللہ کسی کا مددگار بن جائے۔ اللہ کیسے مدد کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ ایک بہت مشہور آیت آپ سب جانتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے عربی میں، پروفیسر صاحب موجود ہیں ان سے پوچھیے گا، اردو میں جو صبر کا مفہوم ہے، عربی میں اس سے تھوڑا سا اس کا کینوس تھوڑا بڑا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے میدان میں کھڑے رہنا،
ڈٹے رہنا، جمے رہنا. تو صبر کرنے والے جو اپنے کام میں صبر کے ساتھ، ثبات قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. اور اللہ نے کہا نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. میں اپنے بچیوں سے یہی کہتا ہوں، نماز مت چھوڑیے، اللہ کو مت چھوڑیے، کسی کو بھی چھوڑ دیجئے، اللہ کو مت چھوڑیے. اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ ٹھیک کیجئے. اللہ ہر جگہ موجود رہے گا، فرشتے ہر جگہ موجود رہیں گے. اللہ آپ کی بہترین رہنمائی کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے استعانت حاصل کرو، اللہ کی مدد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور میں آپ سے یہ بات کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ سے زیادہ کون ڈرتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اللہ سے زیادہ کون ڈرتا ہو؟ ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، مولانا صاحب، امام صاحب، کون صاحب؟ اللہ کا بیان سنیے. اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے وہ ڈرتا ہے جو علم والا ہے. علم کا مطلب وہ نہیں ہوتا کہ صرف کوئی علم دین تو ہم نے بانٹ دیا نا، یہ بھی بات آئی. علم ہمارے ہاں علم کی کوئی تقسیم نہیں ہے، سارا علم ایک ہی علم ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، خدائے علیم و حکیم نے ہم کو علم و حکمت عطا کی. ہر علم ہوتا ہے جو انسان کو ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے. ہماری پریشانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے ہم نے علم کو تقسیم کیا، اور علم کو اس کو بھی مومن اور کافر بنایا، اس کو بھی اچھا اور برا بنایا، اور اس میں سے بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیا. وہاں سے ہمارے لیے پرابلم ہوئے. اللہ فرماتا ہے کہ جب علم آئے گا تب تم خدا سے ڈرو گے. ہمارا جو دین ہے یہ جب ہم عقل کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، جب ہماری عقل گواہی دے گی علم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، ان نشانیوں کے بارے میں جو خدا نے بنایا ہے، تب ہمارا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہوگا. کون ڈرتا ہے اللہ سے زیادہ؟ جو اللہ کو زیادہ جانتا ہے. اللہ کو زیادہ کون جانتا ہے؟ جو اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے، اس کی کائنات کے بارے میں جانتا ہے، اس کی عظمتوں کا اندازہ لگاتا ہے. میں نے شاید پہلے بھی مثال دی کبھی آپ کے سامنے کہ پہاڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت اونچا جو پہاڑ ہے، اونچائی ہے، وہاں سے انسان کو ڈر لگتا ہے. نیچے سے بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اوپر سے بہت ڈر لگتا ہے. لیکن جب آپ اوپر جائیں گے پہاڑ کے اوپر، کہیں آپ گلمرگ میں چلے جائیں، کشمیر چلے جائیں، کسی اور علاقے میں چلے جائیں، پہاڑی کے اوپر پہنچیں، وہاں سے اگر آپ نیچے دیکھیں تو بدن میں ایک جھرجھری پیدا ہوتی ہے، ایک ڈر محسوس ہوتا ہے کہ اگر گریں گے تو ہمارا نتیجہ کیا ہوگا. وہ کیفیت، وہ خشیت ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے جو خدا کی عظمت کا تھوڑا اندازہ لگاتے ہیں. اور سائنس اور ٹیکنالوجی وہ راستہ ہے جو انسان کو خدا کی عظمت کا بہترین احساس دلاتا ہے. تو آپ اس کو حاصل کیجئے، خود بھی کامیابی حاصل کیجئے. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. ہمارا ایک چھوٹا سا ادارہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، جبریل انسٹیٹیوٹ کے عنوان سے اس کا بورڈ بھی لگا ہے. جبریل انٹرنیشنل اسکول ہمارا جو اسکول ہے، اس کے تحت ہم نے ایک سیکشن شروع کیا ہے، اور اس میں ہماری کوشش یہی ہے کہ جو بچے ہمارے اسکول میں نہیں آتے وہاں ہم ان کو تھیولوجی پڑھاتے ہیں، تو باہر کے اسکول کے بچوں کو بھی پڑھائیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے تھوڑا بہت دین کا جو بنیادی علم ہے اس کو ضرور حاصل کیجیے.